تفسیر میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ موسیٰ کا آخری آدمی دریائے نیل کے اس پار گیا۔ فرعون نے جیسے ہی بہترین راستے بنے ہوئے دیکھے، اپنے قوم اپنے لشکر والوں کہنے شروع کر دیکھو ہم خدا ہیں اور ہم نے تمہارے لیے بہترین راستے بنا دیے ہیں، آپ نے پہلے سے تیار کر دیے ہیں، اور اسی کے اوپر چلو۔ اب ایک مرتبہ جناب موسیٰ کے بنائے ہوئے راستے پر فرعون نے چلنا شروع کر دیا۔ ادھر موسیٰ کا آخری آدمی دریائے نیل کے اس پار پہنچا، ادھر فرعون کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر پہنچا۔ جیسے فرعون کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر پہنچا، دریائے نیل کے دونوں پارٹ آپس میں مل گئے، لشکر تباہ و برباد ہو گیا، لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم نے کہا پروردگار، موسیٰ کے 2 آدمی نکل گئے تھے، پروردگار ایسا کرتا جیسے فرعون داخل ہوا تھا فوراً دریا کے پارٹ آپس میں ملا دیتا تاکہ فرعون ڈوب جاتا، فرعون غرق ہو جاتا۔ لیکن پروردگار تو نے فرعون کے پیچھے چلنے والوں کا انتظار کیوں کیا؟ انتظار کیوں کیا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ فرعون خدا ہے اور اس کو خدا بنانے والے پورا لشکر پیچھے ہے، ان کو بھی آ جانے دو، ان کو بھی آ جانے دو۔ فرعون آگے آگے چل رہا ہے، اب اس کے بنانے والے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب فرعون دریائے نیل میں پہنچ گیا اور اس کے بنانے والے بھی سب پہنچ گئے تو ایک مطلب دریا کے پارٹ آپس میں مل گئے، ہلاک ہو گئے، سب کے سب ڈوب گئے۔ اس کا مطلب پروردگار، میں کہوں گا پروردگار فرعون کو ڈبو دیتا، آخر ان کا انتظار کیوں کیا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ فرعون خدا بنا ہے اور ان لوگوں نے بنایا ہے۔ اس کا مطلب کہ پروردگار چاہتا ہے کہ صرف بننے والا ہی ہلاک نہ ہو بلکہ بنانے والے بھی ہلاک ہو، بننے والا ہلاک نہ ہو بلکہ بنانے والے بھی ہلاک ہو۔ اب جو سقیفہ میں بننے والے نے بننے والا بنا بعد میں اور بنانے والے نے بنایا پہلے، شاید قانون لعنت بھی اسی طریقے سے بنایا گیا کہ بننے والے کو بعد میں لعنت ہے، بنانے والے کو پہلے لعنت ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد جناب موسیٰ آگے آگے چلے اور جناب موسیٰ کے پیچھے ان کا لشکر تھا، ان کے 12 قبیلے تھے، لیکن جناب موسیٰ کے جو 12 قبیلے تھے، 12 قومیں تھیں، اس میں سارے متقی نہیں تھے، سارے پرہیزگار نہیں تھے، گنہگار بھی تھے، لیکن وہ بچ گئے، وہ سلامتی سے اس پار سے اس پار چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح امام چنا تھا۔ فرعون والے سب غرق کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے غلط امام چنا تھا۔ امام کو چننا ہی کمال نہیں ہے بلکہ صحیح امام کو چننا کمال ہے۔ ایک سوال بھیجے پر محمد، اگر صحیح امام ہوتا ہے تو انسان کو منزل نجات کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر امام صحیح نہیں ہوتا ہے تو عوام کو ڈبو لے جاتا ہے، عوام کو ڈبو لے جاتا ہے۔ اس لیے امام کو ماننا ہی کافی نہیں ہے، امام کو پہچاننا ضروری ہے کہ دیکھو کہ صحیح امام تم چن رہے ہو یا غلط امام چن رہے ہو۔ اس لیے کہ امامت بڑا عظیم مسئلہ ہے، امامت بڑا اہم مسئلہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے جسے امام بنا دیا، اللہ نے جسے امام بنا دیا، اب اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جسے امام بنا دیا اس کے اندر بدلاؤ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جسے پروردگار عالم نے بنایا وہی قائم رہے گا، اب وہ چاہے 10 سال کا ہو یا 20 سال کا ہو یا 40 سال کا ہو یا 60 سال کا ہو، وہ قائم رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ انس ابن مالک کے پاس، سنیے گا جو انس ابن مالک کے پاس پیغمبر اسلام کا بنایا ہوا ایک جام تھا جو انس ابن مالک کے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب لوگ آتے تھے اور اس جام کی زیارت کرنے کے لیے اس جام کی زیارت کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کا مجمع ہوتا تھا اور اس جام کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے، اور اس جام میں ایک لوہے کا کڑا پڑا ہوا تھا۔ تو انس ابن مالک سے لوگوں نے کہا کہ اے انس ابن مالک، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اس میں لوہے کا کڑا پڑا ہوا ہے اسے نکال کر اس میں ایک سونے یا چاندی کا کڑا ڈال دیا جائے، اس لیے کہ اس میں بھونڈا لگتا ہے، لوہے کا کڑا پڑا ہوا۔ تو انس ابن مالک کہتا ہے کہ یہ پیغمبر کا بنایا ہوا جام ہے، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ پیغمبر کا بنایا ہوا جام ہے، اس میں ہم بدلاؤ نہیں کر سکتے، تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے، جب پیغمبر کے بنائے ہوئے جام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پیغمبر کے بنائے ہوئے امام میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک سوال بھیجے پر محمد۔ انس ابن مالک یہ امامت کا منکر تھا، مولائے کائنات کا منکر تھا، اس نے غدیر کو جھٹلایا تھا اور مولائے کائنات نے اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ
परवरदिगार तुझे ऐसा निशान देगा जो तू कभी छुपा नहीं सकता। अल्लाह ने उसके माथे के ऊपर एक सफेद निशान दे दिया था, जिसे वो जितना ज्यादा छुपाना चाहता था वो उतना ही ज्यादा नीचे आता चला जाता था। और अनस इब्न मालिक ये मुनकिर गदीर में से था, इसने गदीर का इनकार किया था। तो इमामत बड़ी अजीम हस्ती है, इमामत बड़ा अहम मसला है, और इंसान को चाहिए कि इमाम को पहचाने तो सही इमाम को पहचाने। इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मान ही माता में तो बन जाएगी। जो शख्स अपने जमाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाएगा वो जाहिलियत की मौत मरता है, वो जाहिलियत की मौत इस कायनात से रुखसत होगा। इसलिए कि इमामत बड़ा अजीम मसला है, इमामत बड़ा अहम मुद्दा है। इसलिए कि जितना खून इमामत के सिलसिले से बहाया गया इतना खून किसी और सिलसिले से न बहाया गया। जितना कत्ल इमामत के सिलसिले से किया गया इतना कत्ल किसी और सिलसिले से न किया गया। नबूवत के अकीदे नबूवत में इतना खून न बहाया गया, और अकीदे इमामत में अकीदे तौहीद में भी इतना खून नहीं बहाया गया। लेकिन जितना खून अकीदे तौहीद में बहाया गया, अजीजों इमामत में अकीदे इमामत में बहुत खून बहाया गया। इधर पैगंबर इस्लाम की आंख बंद हुई और इमामत के ऊपर जुल्म का सिलसिला शुरू हो गया। कभी अबू ज़र गफ़ारी को रब्ज़ा भिजवाया जाता है, कभी भी समय तम्मार को सूली पे चढ़ाया जाता है। सबब ये मोहब्बत अली है, ये इमाम अली को इमाम मानने का नतीजा है, जो उन्हें दर बदर किया जा रहा है, जो उन्हें सूलियों पे चढ़ाया जा रहा है। अजीजों करबला के मैदान में भी इमामत के ऊपर जुल्म हो रहा है। लोगों ने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में कब्ज़ कर रहे हैं, बुग़्ज़ल अबी हुसैन, हम तुम्हें तुम्हारे बाबा के बुग़्ज़ में कब्ज़ कर रहे हैं। अजीजों आज 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम ये बड़ी क़यामत की तारीख है। शब आशूर पैगंबर इस्लाम जब शुहदा की फहरिस्त सुना रहे थे, एक एक का नाम ले रहे थे, एक मरतबा जब फहरिस्त तमाम हो गई तो एक 13 साल का बच्चा, जिसे कासिम कहते हैं, 13 साल का बच्चा एक मरतबा आगे बढ़ा। पढ़ने के बाद कहता है चचा चचा क्या फहरिस्त शहादत में मेरा नाम नहीं है? तो एक मरतबा इमाम ने कहा कासिम, अरे शहदा की फहरिस्त में तो अली असगर का भी नाम है। जैसे अली असगर का नाम सुना, जनाब कासिम कहते हैं भाई चचा क्या फौज अशकिया खैमों में घुस आएंगी? क्या खैमों में नहीं आएंगी, बल्कि मैं खुद अली असगर को लेकर मैदान क़िताल में जाऊंगा। हाँ अज़ीज़ों, एक मरतबा इमाम ने कासिम से पूछा है, कासिम तुम शहादत के लिए इतने बेताब, ये बताओ मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? एक मरतबा जनाब कासिम कहते हैं कि मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है। ये करबला के जानिसाब थे, ये करबला में जान फिदा करने वाले थे, जिनके नजदीक मौत सबसे ज्यादा शीरी थी, जिनके नजदीक जो मौत को ज्यादा अजीज रखते थे। वो चाहते थे कि हमें मौत आ जाए और इस्लाम बच जाए। वो चाहते थे कि हमारे सर तन से जुदा हो जाए, लेकिन इस्लाम का सर बाकी रहे, इस्लाम का सर नीचा न होने पाए। अजीजों जनाब कासिम है, शब आशूर है। जनाब कासिम लमा नजमुल हसन करारवी साहब अपनी किताब ज़िक्रुल अब्बास में रिवायत लिखते हैं, कहते हैं कि जनाब कासिम, जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर शब आशूर ये खैमे में बैठे हुए थे। 3 शख्सियतें बैठी हुई थी। इमाम हुसैन निकले कि चले खैमों का मुशाहिदा करें, हमें हमारे असहाब की इबादतें कैसी हैं, इबादतों का मुशाहिदा करें। इमाम हुसैन मुशाहिदा करते करते उस खैमे में करीब पहुंच गए जहां अब्बास, अली अकबर और जनाब कासिम बैठे हुए थे। जैसे ही इन 3 हस्तियों को बात करते हुए सुना, इमाम वहीं पे ठहर गए। जनाब अली अकबर जनाब अब्बास से कह रहे थे, चचा सुबह होने दीजिए, सबसे पहले मैं मैदान में जाऊंगा और अपने बाबा पे अपनी जान निछावर कर दूंगा। जनाब अब्बास कह रहे थे, नहीं ये बेटा अकबर, पहले मैं मैदान में जाऊंगा और मैं अपने भाई के ऊपर अपने आका के ऊपर अपनी जान निछावर करूंगा। एक मरतबा जनाब अली अकबर कहते हैं, ए चचा आप मैदान में पहले न जाइएगा, इसलिए कि अगर आप शहीद हो गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी, इसलिए कि आप मेरे बाबा की कमर हैं, आप मेरे बाबा के लश्कर के अलमबरदार हैं, आप मेरे बाबा के कुव्वते बाजू है। ए चचा अगर आप मैदान में चले गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। अब्बास कहते हैं, अली अकबर अगर तुम मर गए तो मेरे आका की आंखों की बीनाई चली जाएगी, मेरे आका की आंखों की रोशनी चली जाएगी। हाँ अजीजों, एक बार तो अब्बास वाली अकबर ये बात कर ही रहे थे। जनाब कासिम कहते, ए चचा पहले आप मैदान में न जाइएगा, ए भैया पहले आप मैदान में न जाइएगा, ए चचा आप मर गए तो मेरे चचा की कमर टूट जाएगी।
گی اے بھیا اکبر اگر آپ مر گئے تو میرے چچا کی آنکھوں کی بینائی چلے جائے گی، پہلے میں میدان میں جاؤں گا، اس لیے کہ میرے مرنے سے نہ تو چچا کی کمر ٹوٹے گی اور نہ ہی چچا کی آنکھوں کی بینائی جائے گی، اس لیے کہ میں تو ایک یتیم ہوں۔ جیسے اپنے کو یتیم کہا، امام حسین تڑپ تڑپ کے رونے لگے اور خیمے میں داخل ہوئے، دوڑ کے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا، اے بیٹا قاسم ایسی باتیں نہ کرو، اے بیٹا ایسی باتیں نہ کرو، تمہارا چچا بھی زندہ ہے، خود کو یتیم نہ کہنا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا، کریا کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب صبح عاشورہ قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین اتنی جلدی قاسم کے جنازے پہ پہنچے جتنی جلدی کسی جنازے کے اوپر نہ پہنچے، اس لیے کہ حسین جانتے تھے ارے یہ یتیم بھتیجے کا معاملہ ہے، کہیں پہنچنے میں دیری نہ ہو جائے۔ مظلوم کربلا قاسم جیسے گھوڑے سے زمین پہ آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے مقتل میں بکھرے پڑے ہیں۔ حافظو علامہ محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ قاسم، سنیے گا عزیزو، قاسم جب تک زینے فرس پر تھے قاسم تھے، قاسم جب تک گھوڑے پر بیٹھے تھے قاسم تھے، لیکن جب قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے تو قاسم قاسم نہ رہے بلکہ تقسیم ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا جنازہ پامال ہو گیا۔ حسین دشت میں پچھاڑے کھاتے رہے، اے میرے بھتیجے، اے قاسم تو صدائیں دیتا رہا لیکن تیرا چچا تیری نصرت نہ کر سکا، اے قاسم ہمیں معاف کر دینا۔ قاسم کا جنازہ خیمے میں آیا، بیویوں میں کوہرام بپا ہوا، واہ قاسمہ واہ محمدہ واہ علیہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگارا تجھے محمد والے محمد کے صدقہ جو حضرات یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، جو حضرات جو عزادار یہاں پر تشریف فرمائے، پروردگارا تمام عزاداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارا تمام عزاداروں کی دلی حاجات کو قبول فرما، پروردگارا تجھے محمد والے محمد کے جو حضرات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کلی عطا فرما، پروردگارا علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و قائم فرما، پروردگارا تجھے محمد والے محمد کا صدقہ جو حضرات حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، پروردگارا تمام شیعان حضر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارا تجھے محمد والے محمد کا صدقہ کہ آخر ایمان کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔